بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظیم منزل۔ شفیق صاحب نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پرچی سے سامنے بنی عمارت کا پتہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ملایا۔ ہاں یہیں روک دو۔ شفیق صاحب نے ٹیکسی رکوائی اور پیچھے آنے والے سامان سے بھرے ٹرک کو بھی رکنے کا اشارہ کیا۔ شفیق صاحب کی دونوں بیٹیاں صباحت اور فرحت ٹیکسی سے اتر کر زبیدہ بیگم کے ساتھ اس 3 منزلہ گلابی عمارت کا تنقیدی جائزہ لینے لگیں۔ یہ عمارت مختلف حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر منزل پر 2 کمروں کے حصے بنا کر کرائے پر اٹھا دیے گئے تھے۔ شفیق صاحب اور ان کی فیملی تیسری منزل پر 2 کمروں کے کرائے دار تھے۔ ان کی مختصر سی فیملی آج اپنے نئے غریب خانے میں شفٹ ہو رہی تھی۔ ٹرک سے سامان اتار کر تیسری منزل پر پہنچایا جانے لگا۔ صباحت اور فرحت زبیدہ بیگم کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ لیتی ہوئی نئے گھر میں داخل ہوئیں۔ کس قدر تنگ گلی ہے۔ زبیدہ بیگم نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ یہ عمارت تو بالکل بھی ہوادار نہیں ہے۔ ان کا موڈ شدید خراب تھا۔ عجیب اجڑا چمن بے رونق محلہ ہے۔ میں کہتی ہوں اس 2 کمروں کے ڈربے میں آپ کو آخر پسند کیا آیا؟ تو اب تم کو 8,000 کرائے میں جنت کی ہوائیں چاہیے۔ شفیق صاحب 20 سال سے اس گولہ باری کے عادی ہو چکے تھے اور اب اپنا دفاع کرنا خوب جانتے تھے۔ اف، یہ گرمی، یہاں تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ زبیدہ بیگم نے خود پر آنچل سے پنکھا کیا۔ پرانا گھر ہی ٹھیک تھا، کم از کم وہاں ہوا تو آتی تھی۔ مالک مکان چاہے اچھے نہ تھے، نلوں میں پانی نہیں تھا، گیس نہیں تھی، کمبخت اوپر والی کی ساس کی گالیوں کی آوازیں بھی آتی تھیں، لیکن چلو مفت کا نیٹ تو بچیاں استعمال کر ہی لیتی تھیں۔ یہاں تو میں گرمی سے ہی جل کر بھسم ہو جاؤں گی۔ زبیدہ بیگم کی باتیں سن کر شفیق صاحب مسکرا دیے۔ کہیں نہ کہیں تو سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ گھر شہر کے بیچ میں ہے، بچیوں کا اسکول اور کالج بھی قریب ہے۔ تم اگر جل کر بھسم بھی ہو جاؤ تو پرواہ نہیں، پہلے ہی جل کر کباب ہوئی رہتی ہو۔ میں نے آج تک کسی معاملے میں تم کو خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ شکر کرو میری اس قلیل آمدنی میں سر چھپانے کا آسرا مل جاتا ہے، ورنہ سامنے کھلی سڑک ہے اور ہوا بھی چاروں جانب سے خوب آ رہی ہے۔ شفیق صاحب کے نشتر ٹھیک نشانے پر لگے اور زبیدہ بیگم نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ صباحت اور فرحت والدین کی اس نوک جھونک کی عادی تھی۔ وہ ہر بات سے بے نیاز گیلری میں کھڑی چہک رہی تھیں۔ اچانک صباحت کی نظر سامنے والے حصے میں کرسی پر براجمان لڑکے پر پڑی، جس کی بے باک نظریں صباحت پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے ہونٹوں کی ہنسی غائب ہو گئی۔ چھچھورا کہیں کا، صباحت نے زیر لب کہا اور منہ پھیر لیا۔ فرحت ہر بات سے انجان اس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی، لیکن صباحت کا ذہن نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے والے لڑکے کی نگاہوں میں الجھ گیا تھا۔ فرحت کس قدر بدتمیز ہیں یہ سامنے والے، ذرا دیکھو تو کیسے ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھے جا رہا ہے۔ فرحت جو محو گفتگو تھی سامنے بیٹھے انجان لڑکے کو دیکھ کر بولی، چھوڑو آپی، پاگل لگتا ہے، ہم اندر چلتے ہیں۔ فرحت نے صباحت کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ رواں ہفتہ گھر کی صفائی اور ترتیب میں گزر گیا۔ صباحت اور فرحت سارا دن گھر ہی میں گزارتیں، مگر زبیدہ بیگم محلے کی سنگن لینے کے لیے بے تاب رہتی، خاص کر ان کے واحد پڑوسی جو ان کے گھر کے بالکل سامنے والے حصے میں بحیثیت کرائے دار رہ رہے تھے۔ ان کی نظر بھی باہر آتے جاتے کئی بار اس کرسی پر بیٹھے ہوئے لڑکے پر پڑ چکی تھی، اور زبیدہ بیگم کو بھی اس لڑکے کے بارے میں شدید تشویش تھی۔ یہ سامنے والا لڑکا کوئی کام کاج نہیں کرتا کیا؟ اکثر باہر کرسی پر بیٹھا نظر آتا ہے۔ زبیدہ بیگم نے برتن دھوتی صباحت سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا اماں، صباحت نے چڑھ کر کہا، مجھے تو کوئی لفنگا لگتا ہے، شکل سے تو پڑھا لکھا لگتا ہے۔ زبیدہ بیگم نے رائے دی۔ چائے کا شوقین بھی ہے، اکثر ہاتھ میں چائے کا کپ ہوتا ہے، بڑا لہک لہک کر چائے پیتا ہے۔ صباحت ان کے تبصرے سے بیزار تھی اور پھر بولی، کوئی اور دکھائی نہیں دیتا، گھر کے باہر شاید بیچارہ اکیلا ہی رہتا ہے، دیکھنے میں تو خوش شکل ہے، نہ جانے شادی شدہ بھی ہوگا، لیکن شاید بچے نہیں ہیں، اور بیوی میکے گئی ہوگی۔ ان 2 کمرے کی گرمی سے اکتا کر بیچارہ گھر سے باہر کرسی ڈالے بیوی کی یاد میں چائے پیتا رہتا ہے۔ زبیدہ بیگم کی باقاعدہ آنکھیں نم ہو گئی۔ صباحت کی برداشت کی حد اب پار ہو چکی تھی۔ وہ غصے سے بولی، اگر بیوی کے غم میں بیٹھا ہے تو دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر اپنا غم غلط کیوں کر رہا ہے؟ جا کے بیوی کو منا کیوں نہیں لیتا؟ ارے ویسے ہی نظر پڑ جاتی ہوگی، ورنہ شکل سے تو شریف النفس لگتا ہے۔ زبیدہ بیگم نے بات بدلی، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو شرافت یا بدماشی کا تمغہ دینے والے؟ صباحت تولیے سے ہاتھ پونچھتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کل سے میں کالج جاؤں گی، بہت ہو گئیں چھٹیاں، میں نے صبح کی تیاری کر لی ہے۔ فرحت کو بولیں وہ بھی کل سے اسکول جانے کی تیاری کرے۔
بہت عیش ہو گئے۔ عبیدہ بیگم نے سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ ان کا دماغ ابھی بھی پڑوس میں اٹکا ہوا تھا۔ اگلی صبح نہایت خوبصورت تھی۔ رات بھر ہلکی بارش نے کراچی کا موسم خوشگوار کر دیا تھا۔ ہلکے بادل ابھی بھی آسمان پر تنے ہوئے تھے۔ اف، کیا غضب کا موسم ہے آپی۔ فرحت نے صباحت کے گلے میں باہیں ڈال دی جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے کالے بال سنوارنے میں مصروف تھی۔ میرا تو دل کر رہا ہے آج بھی اسکول کی چھٹی کر کے بارش کا مزہ لوں، پکوڑے بناؤں اور سامنے والے لڑکے کی طرح گھر سے باہر چائے کا کپ لے کر بیٹھی رہوں۔ بالکل بھی نہیں، مجھے تو اب اس لڑکے کے ذکر سے وحشت ہونے لگی ہے۔ میں چلی کالج، تم شیخ چلی بنی رہو۔ صباحت کالج بیگ کاندھے پر ڈالے گھر سے باہر نکلی تو غیر ارادی طور پر اس کی نظر سامنے والے حصے کی جانب اٹھ گئی۔ اس بار بھی اس کی توقع کے عین مطابق وہ لڑکا سامنے موجود تھا۔ آج فرق صرف اتنا تھا کہ وہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے باہیں پھیلائے بارش کی ننھی ننھی بوندوں کو انگلیوں کی پوروں میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ مچل رہی تھی، لیکن آنکھیں صباحت پر ہی مرکوز تھیں۔ اف، توبہ، بے شرم، بے حیا۔ صباحت نے غصے سے گردن جھٹکی اور سیڑھیاں اتر گئی۔ آج کالج میں سارا وقت اس لڑکے کی آنکھیں صباحت کے ذہن سے محو نہ ہوئیں۔ گھر آ کر بھی اس کا موڈ بلا وجہ خراب تھا۔ فرحت مزے سے اس کے سامنے پکوڑوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تم آج بھی اسکول نہیں گئیں؟ صباحت نے غصے سے پوچھا۔ اتنے اچھے موسم میں اسکول کون جاتا ہے؟ میرا تو خیال ہے جس دن کراچی میں بارش ہو اسکول والوں کو خود ہی تعطیل کا اعلان کر دینا چاہیے۔ میں نے تو مزے سے پکوڑے بنائے اور چائے لے کر سامنے والے لڑکے کی طرح باہر کرسی ڈالے بیٹھی رہی اور بارش سے لطف اندوز ہوئی۔ اوف، پھر وہی سامنے والا لڑکا۔ فرحت صباحت کی بے بسی پر ہنس پڑی۔ ارے آپی، تم کیوں اس کے پیچھے دیوانی ہو رہی ہو؟ تم نہیں جانتی فرحت کتنی گہری نظروں سے دیکھتا ہے وہ مجھے۔ قسم سے میرا تو دل ہی بیٹھ جاتا ہے۔ عجیب سی وحشت ہے اس کی نگاہوں میں۔ صباحت نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، کہیں تم سے محبت تو نہیں کر بیٹھا وہ؟ فرحت نے پکوڑوں کی پلیٹ خالی کر کے ہاتھ جھاڑے۔ صباحت میٹھی میٹھی آنکھوں سے اس کا منہ تکنے لگی۔ محبت؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ اسے کیسے ہو جائے گی محبت؟ وہ تو مجھے جانتا بھی نہیں ہے۔ بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہو اسے تم سے، جب ہی تو نظریں تمہارے چہرے سے ہٹاتا نہیں ہے۔ فرحت شرارت سے بولی، لیکن صباحت مزید الجھ گئی۔ ہاں، آج تو کمبخت مجھے دیکھ کر مسکرا بھی رہا تھا۔ ہائے اللہ، کیسا بے باک ہے۔ فرحت اس کی الجھن پر ہنس پڑی۔ چلو اچھا ہے، اماں کو گھر کے سامنے ہی داماد مل جائے گا، زیادہ دور ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ ویسے آپس کی بات ہے، دیکھنے میں برا نہیں ہے، مجھے تو اچھا خاصا پڑھا لکھا لگتا ہے۔ صباحت کی زبان کو تالے لگے ہوئے تھے اور دماغ میں گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ فرحت اسے ایسے ہی گمسم چھوڑ کر چائے بنانے چلی گئی۔ رات بھر صباحت اس لڑکے کے بارے میں سوچتی رہی۔ جب وہ صبح کالج جانے کے لیے نکلی، اس لڑکے کو اپنا منتظر پایا۔ وہ آنکھیں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس لڑکے نے بنا پلکے جھپکائے چائے کی چسکی لی اور صباحت پر نظریں گاڑے کھڑا رہا۔ صباحت کے پاؤں برف ہو گئے، ایسا لگ رہا تھا اس کی نظروں نے اسے سر سے پاؤں تک جکڑ لیا ہو۔ صباحت کا گلا خشک ہونے لگا۔ آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ صباحت کی نگاہیں اس لڑکے کی نظروں میں جذب ہو گئی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس نے تیزی سے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی۔ اب تو اسے باہر نکلتے ہوئے بھی خوف آنے لگا تھا۔ اگلی صبح اس کی خاص کلاس تھی، کالج جانا ضروری تھا۔ وہ بوجھل دل سے تیار ہوئی اور دل میں عہد کیا کہ آج وہ ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھے گی۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی، اس نے مذکورہ نگاہوں کو مجسم انتظار پایا۔ صباحت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان نظروں کو نظر انداز کیا جا سکے۔ میرے خدا، کتنا مستقل مزاج ہے، لفنگا، کتنا بولتی ہیں اس کی نگاہیں۔ توبہ ہے، ایکس رے مشین فٹ ہے، ہر بات آنکھوں سے کہہ دیتا ہے۔ یہ لڑکا، اس کو تو ہونٹ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ پگھلنے لگی۔ آج اس لڑکے کی مسکراہٹ کے جواب میں صباحت کے ہونٹ بھی کھل اٹھے تھے اور دل نے ہار مان لی۔ دماغ نے اس لڑکے کی فتح قبول کر لی اور وہ مسکراتی ہوئی کالج کے لیے سیڑھیاں اتر گئی۔ اب یہ روز کا معمول تھا۔ جب تک دونوں کی نظریں چار نہ ہوتیں، صباحت کو چین نہ آتا، اور ایسا ہی معاملہ کچھ دوسری جانب بھی لگتا تھا، کیونکہ صبح و شام اس لڑکے کی نظریں صباحت کے گھر کا طواف کیا کرتی۔ اب تو صباحت نے اشارے سے اسے سلام کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکا مسکراتا رہتا، ہاتھ میں چائے کا کپ اور کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوتی۔ ہونٹوں پر محبت کے نغمے بکھیرتا وہ لڑکا اپنی آواز کا جادو جگایا کرتا۔
یہ نغمے صباحت کی سماعتوں میں رس گھولتے اور یہ انوکھا پیغام محبت اسے نہال کیے رکھتا۔ آج کالج سے واپسی پر اس نے چند خواتین کو اپنا منتظر پایا۔ جلدی سے تیار ہو کر آؤ، زبیدہ بیگم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد فرحت نے صباحت پر انکشاف کیا کہ یہ خواتین صباحت کے رشتے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ فرحت کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اس لڑکے کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے ڈرائنگ روم پریڈ سے صاف انکار کر دیا۔ گھر میں صباحت کا واویلا سن کر رشتہ دار خواتین چائے اور بسکٹ کھا کر رخصت ہو گئیں۔ زبیدہ بیگم نے سر پیٹ لیا۔ ارے اگر وہ شادی شدہ ہوا تو کیا اس کی طلاق کروائیں گے؟ کیا جانتی ہو اس کے بارے میں؟ نام تک تو معلوم نہیں اس بے غیرت کا۔ لو جی، اب وہ بے غیرت ہو گیا، کل تک تو شریف النفس تھا۔ صباحت چڑھ کر بولی۔ مسکرا کر میری بچی پھنسا لی تو کیا اسے تمغہ شجاعت سے نوازوں؟ نہ جانے کیسے لوگ ہیں، کبھی ہم ان سے ملے بھی نہیں۔ آگ لگے اس کلموئی محبت کو، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ میں کہوں گی اس سے کہ وہ رشتہ بھیجے، اب یہ پاگلوں کی طرح مسکرانا بند کرے۔ یہ تو میں جانتی ہوں، جیسے وہ مجھے تاڑتا ہے میرے لیے کچھ بھی کر گزرے گا۔ وہ مجھے دل و جان سے چاہنے لگا ہے۔ صباحت کی باتیں سن کر زبیدہ بیگم کے ہوش اڑ گئے۔ بیٹی کے لچھن دیکھ کر وہ بولیں، ہم کل ان کے گھر چلتے ہیں، مناسب لوگ ہوئے تو تمہارے باپ سے بات کروں گی، اب تمہاری آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ انہوں نے صباحت کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اگلی صبح کالج آتے ہوئے صباحت نے ایک رکا اس کی جانب اچھال دیا، جس میں اس نے لکھ دیا تھا، اپنی امی سے اس کے بارے میں بات کر لے، آج زبیدہ بیگم اس کے گھر آئیں گی۔ صباحت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خط پڑھنے کو کہا اور کالج چلی گئی۔ شام میں صباحت بڑی چاہت سے تیار ہوئی، لمبے بال سلیقے سے سنوارے، سر پر دوپٹہ لیا اور زبیدہ بیگم کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ لڑکا اپنے گھر کے باہر منتظر تھا۔ لڑکے نے مسکرا کر زبیدہ بیگم کو دیکھا۔ توبہ کیا زمانہ آ گیا ہے، آج کل کے لڑکے لڑکیوں کی آنکھوں سے شرم و غیرت تو بالکل ہی رخصت ہو گئی ہے۔ کمبخت کو میرا بھی لحاظ نہیں، کیسے دیدے پھاڑے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ زبیدہ بیگم نے سخت ناگواری کا اظہار کیا اور منہ بنا کر لڑکے سے پوچھا، امی گھر پر ہیں؟ لڑکا اس سوال پر اٹھ کھڑا ہوا۔ جی آپ کون؟ اس نے دھوپ کا چشمہ آنکھوں پر چڑھا لیا۔ بھئی ہم تمہارے سامنے والے پڑوسی ہیں۔ اور کون؟ کتنی بار تو دیکھا ہے تم نے ہمیں۔ زبیدہ بیگم نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ صباحت مسکرا دی۔ اچھا مذاق کر لیتے ہو، شریر کہیں کے، اس نے دل میں سوچا۔ میرے سامنے کالا چشمہ لگا کر سٹائل مار رہے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو ویسے ہی مجھے پسند ہو۔ جی بالکل، امی گھر پر ہی ہوتی ہیں۔ اس لڑکے نے ہاتھ بڑھا کر گھر کا دروازہ کھول دیا اور گھر میں داخل ہو کر امی کو پکارنے لگا۔ اندر کمرے سے ایک نفیس خاتون برآمد ہوئیں۔ جی فرمائیں۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے زبیدہ بیگم اور صباحت کو دیکھا۔ ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ابھی چند دن ہوئے سامنے شفٹ ہوئے ہیں، سوچا آج آپ سے مل کر آئیں۔ میرا نام زبیدہ ہے۔ زبیدہ بیگم نے اپنا تعارف کروایا۔ جی بہت خوشی ہوئی، میرا نام مریم ہے، آپ تشریف لائیں۔ اس لڑکے کی والدہ نے خوش دلی کا اظہار کیا اور زبیدہ بیگم صباحت کے ساتھ قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ معاف کیجیے گا، جب سے میرے جمال کی بنائی گئی ہے میں کہیں آتی جاتی نہیں ہوں۔ جمال کون؟ زبیدہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ جمال یہی میرا بیٹا جو باہر کرسی پر بیٹھا ہے، نابینا ہے، گھر میں بس ہم 2 ماں بیٹا ہی ہوتے ہیں، مجھے اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ تو سمجھ سکتی ہیں، بیچارہ خود بھی کہیں نہیں جاتا، اب تو اس کا واحد شغل گھر سے باہر بیٹھنا ہی رہ گیا ہے۔ زبیدہ بیگم حیرت سے مریم کا منہ تک رہی تھی اور صباحت کی سماعتوں میں دھماکے ہو رہے تھے۔ نابینا کا لفظ بھوت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا، یعنی وہ مجھے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی شکل رونے والی ہو گئی، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ مریم زبیدہ بیگم کو کیا داستان غم سنا رہی تھی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ تو یک ٹک باہر بیٹھے جمال کو دیکھ رہی تھی، جو ابھی بھی کانوں میں ہینڈ فری لگائے محبت کے نغمے ہونٹوں پر بکھیر رہا تھا۔ اب صباحت کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ دونوں میں سے نابینا کون تھا۔